بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج جماعت نہم مضمون اردو۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کا سبق نمبر 5 نسو کا خواب پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں مولوی نذیر احمد۔ صنف ادب ناول سے ماخوذ اور ماخوذ از توبۃ النسو، یعنی کہ جس تصنیف سے یہ لیا گیا ہے اس کا نام ہے توبۃ النسو، اور توبۃ النسو کہتے ہیں سچی توبہ کو۔ نسو کے معنی ہیں خالص، پاک، سچی توبہ۔ مصنف مولوی نذیر احمد نے اس ناول کو لکھا ہے اور اس ناول سے یہ ایک حصہ نسو کا خواب لیا گیا ہے۔ ناول کہتے کس کو ہیں؟ ناول اطالوی زبان کا لفظ نویلا سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں نئی اور انوکھی بات۔ اصطلاح میں ناول اس نثری ادب کو کہتے ہیں جس میں بنیادی زندگی کے حقائق بیان کیے جائیں۔ ناول میں پوری ایک زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے اور حقیقت نگاری کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ناول عام طور پر طویل یعنی لمبا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہے افسانہ، جو کہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے۔ افسانہ کے لیے انگریزی میں لفظ فکشن استعمال کیا جاتا ہے۔ افسانہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانہ چونکہ مختصر کہانی ہوتی ہے جسے آپ آدھے گھنٹے سے یا 1 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کسی شخص کی زندگی کے اہم اور خاص دلچسپ واقعے کو فنی شکل میں پیش کرتا ہے۔ دونوں میں فرق یہی ہے کہ ناول عام طور پہ طویل ہوتا ہے جبکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ ناول میں پوری زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے جبکہ افسانے میں زندگی کا ایک ہی پہلو پیش کیا جاتا ہے۔ ناول نگار زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے جبکہ افسانہ نگار زمان و مکان کی قید عائد ہوتی ہے۔ پھر ناول میں حقیقت نگاری جبکہ افسانے میں جذبات نگاری کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے ناول اور افسانے میں فرق۔ اور جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں نسو کا خواب، وہ بھی ایک ناول توبۃ النسو سے لیا گیا ہے۔ توبۃ النسو مولوی نذیر احمد کا تیسرا ناول ہے جو 1877 میں شائع کیا گیا۔ پیارے بچوں، سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم مصنف کے حالات زندگی پڑھیں گے۔ مصنف مولوی نذیر احمد، جن کا شمار عناصر خمسہ میں بھی ہوتا ہے، ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا، اور مولوی نذیر احمد کو اردو ادب میں پہلا باقاعدہ ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا شمار اولین ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا پہلا ناول مرات العروس ہے جو کہ 1869 میں لکھا گیا۔ یہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ان کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی بھی ہے اور ان کو مولوی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے۔ پیدائش ان کی ہے 6 دسمبر 1836، جائے پیدائش ہے ریڑھ۔ وفات ان کی 3 مئی 1912 دہلی میں۔ اصناف ادب ناول، معروف تصانیف مرات العروس، توبۃ النسو اور بنات النعش۔ ڈپٹی نذیر احمد کا مختصر انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں۔ شمس العلماء خان بہادر حافظ ڈپٹی مولوی نذیر احمد، ریاست حیدرآباد سے انہیں حضور جنگ کا خطاب دیا گیا جسے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پیدائش ان کی ہے 1836، وفات 1912، ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے گاؤں ریڑھ میں پیدا ہوئے۔ ایک مشہور بزرگ شاہ عبدالغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے والد مولوی سعادت علی غریب آدمی تھے اور یوپی کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 نکالیں اور میں پڑھتی جا رہی ہوں، آپ بھی سنیں اور خاص پوائنٹ کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ مولوی نذیر احمد کا شمار اولین ناول نگاروں میں ہوتا ہے اور ان کا پہلا ناول مرات العروس ہے۔ مولوی نذیر احمد کی ولادت 1836 میں ہوئی، وفات ان کی 1912۔ نذیر احمد ضلع بجنور کے ایک گاؤں ریڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، کم عمری میں دہلی آ گئے۔ یہاں
مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں عربی کی تعلیم حاصل کی۔ خوش قسمتی سے سرکاری خرچ پر دہلی کالج میں داخلہ مل گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز بطور مدرس کیا، مدرس استاد پڑھانے والا۔ 1857 کے ہنگامے میں ایک انگریز خاتون کی جان بچائی۔ پیارے بچوں، ہمارے جتنی بھی عناصر ہمسا ہم نے پانچوں کے پانچوں پڑھے ہیں، ان میں ایک بات قابل غور ہے اور اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ 1857 کا ہنگامہ اور 1857 کا ہنگامہ ان پانچوں عناصر کی زندگی میں پیش آیا۔ کچھ 1857 کے دوران پیدا ہوئے، کچھ اس سے پہلے اور کچھ اس سے بعد۔ تو 1857 کا ہنگامہ جنگ آزادی لڑی گئی تھی، جو مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف مل کے لڑی تھی، اور اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مولوی نذیر احمد نے 1857 کے ہنگامے یعنی جنگ آزادی میں انگریز خاتون کی جان بچائی۔ اس کے صلے میں کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس بنا دیے گئے۔ انہوں نے قانون انکم ٹیکس اور تعزیرات ہند کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ تعزیرات ہند یعنی ہندوستان کا قانون، ان کو انگریزی میں چونکہ عبور حاصل تھا تو انہوں نے اردو میں انگریزی سے اردو میں اس کا ترجمہ کیا۔ ان کا یہ عمل انگریزی حکومت کو پسند آیا اور انہیں تحصیلدار یعنی ڈسٹرکٹ کمشنر بنا دیا گیا، تحصیلدار بنا دیا گیا۔ بعد میں وہ اپنے ڈپٹی کلکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ انہیں انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD اور پنجاب یونیورسٹی نے انہیں DOL کی اعزازی ڈگریاں دی۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار یعنی ناول لکھنے والا تسلیم کیا جاتا ہے۔ سر سید کی طرح انہیں بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے کہانیوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح یعنی بہتری کی طرف توجہ دی اور عورتوں کے مسائل کو اپنی ناول کا موضوع بنایا، بالکل اسی طرح جس طرح سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعے جو کام لیا، وہی کام انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے لیا۔ سر سید نے جو کام اپنے مضامین سے لیا، نذیر احمد نے وہی کام اپنے ناولوں سے لیا۔ ان کے تمام ناول معاشرتی اور گھریلو مسائل کے متعلق ہیں۔ وہ ان کے ذریعے ایک زوال پذیر معاشرے کے مسلمانوں کی گھریلو زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ زوال پذیر یعنی ہے ترقی یافتہ یا پسماندہ معاشرہ، اور ظاہری سی بات ہے اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے کیا حالات تھے، وہ زوال پذیر تھے، پسماندہ تھے۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعے اور مولوی نذیر احمد نے اپنے ناولوں کے ذریعے مسلمانوں کے گھریلو زندگی کی اصلاح کی۔ ان کا انداز سراسر مقصدی ہے۔ انہوں نے ادب کو حقیقی زندگی کا ترجمان بنایا۔ ان کی زبان دہلی کی ٹکسالی یعنی خالص یا کھری زبان ہے۔ ٹکسالی کہتے ہیں خالص زبان۔ انہیں عورتوں کی زبان لکھنے پر پوری قدرت حاصل ہے، مطلب یہ کہ عورتوں کے اس وقت معاشرے میں عورتوں کے جو پرابلمز، جو مسائل تھے، ان کو لکھنے پہ ان کو پوری قدرت حاصل ہے۔ اردو ادب میں نذیر احمد کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا اسلوب بیان کرنے کا طریقہ ان کی ذات کی طرح منفرد یعنی الگ ہے۔ اصلاح معاشرہ ان کا بنیادی مقصد ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح ان کا بنیادی مقصد تھا۔ تبھی ان کو ہم عناصر ہمسا میں شمار کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جتنا بھی لکھا وہ مقصدیت کے تحت لکھا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھا۔ نذیر احمد کے کردار اس معاشرے کے افراد ہیں جس میں وہ اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ حقیقت پسندی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ حقیقت پسندی یعنی کہ یہ جتنا بھی لکھتے تھے وہ معاشرے کی حقیقت ہوتی تھی۔ بقول مولوی عبدالحق یعنی بابائے اردو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ کر یہ شبہ یعنی شک ہوتا ہے کہ کہیں ان کے خاندان کے راز تو نہیں کھل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے ناولز کو پڑھتا تھا ان کو یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں یہ ان کے اپنے گھر کی کہانی تو نہیں ہے۔ ان کی تحریر میں جگہ جگہ ظرافت کی بہترین مثالیں مل جاتی ہیں۔ ظرافت کہتے ہیں ہنسی مذاق۔
ان کی مشہور تصنیف ہیں مرات العروس جو انہوں نے 1869 میں لکھی، بنات الناش، بنات کہتے ہیں بنت کی جمع، ناش لاشیں، توبۃ النسوح یعنی سچی توبہ، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، رویائے صادقہ، رویائے کہتے ہیں خواب کو اور صادقہ سچا خواب، ایامہ ترجمہ قرآن پاک اور ترجمہ تعزیرات ہند یعنی ہندوستان کا قانون۔ 1912 میں انہیں فالج ہوا جس کی وجہ سے فوت ہو گئے اور دہلی میں دفن ہوئے۔